کل آصف علی زرداری صاحب صدر بن جائیں گے, نمبرز ان کے پاس پورے ہیں, اور جو خواتین کی نشستیں ابھی تو کچھ کورٹ آرڈرز ہیں, اگر مل جاتی ہے حکومت کو تو اس کا مطلب ایک مضبوط حکومت بن جائے گی وتھ 2/3 میجورٹی. صدر ہوں گے آصف زرداری صاحب, اور اب جو بات چیت بھی ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی تو بالکل بیک کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں زرداری صاحب بالکل پریزیڈنٹ بائی اینڈ لارج بائی فار ووٹوں سے بنیں گے, اور یہ تو میں نے تو آپ کو 6 مہینے پہلے بتا دیا تھا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی ان کو ووٹ دے گی, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں وہ کیسے ہوا, لیکن وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ دیں گے, بھرپور انداز سے دیں گے اور زیادہ انرجی کے ساتھ دیں گے. جہاں تک آپ مضبوط حکومت کی بات کر رہے ہیں تو مضبوط پیپلز پارٹی ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے. آئنسٹائن انہوں نے کہہ دی ہے, وہ تو آپ ان بٹوین دا لائن سمجھ سکیں گے زرداری صاحب نے باریکی سے ان کا کام اتار دیا ہے. یہ بات کہہ کے اس کے اندر سمرائز کریں تو آپ کو سب کچھ اس کے اندر مل جائے گا. کس طرح تھوڑی وضاحت کریں اس کی آئنسٹائن سے. مطلب اس فیملی نے اور آئنسٹائن نے اس نے تو سائنٹسٹ کیا تھا, انہوں نے اندھیروں میں پاکستان کو دھکیلا اور مزید دھکیلنے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ پنجاب اسٹار پلس کا ایک صوبہ بن چکا ہے اور بزار 2 کے حوالے ہے. سو ہم وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو ان کو اگر آپ ریڈ کریں تو حکومت تو نہیں چلتی, اور یہ نظام بھی نہیں چلتا ہے ان ایکسپائرڈ لوگوں سے جنہوں نے 16 مہینے بھٹا بٹھایا ہے. 11 روپے پیٹرول بڑھ چکا ہے, ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کا فرسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو میجرنگ یارڈ آپ کے پاس صرف رمضان ہے. آج ہم شو کریں, آپ ڈیٹ لے لیں, دن طے کر لیں اپنے شو کے اوپر, آج کی قیمتیں منگا لیں. اگلے 10 دن بعد اگر آپ مجھے بلا لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا صرف 10 دن میں قیمتیں ڈبل ہو جائیں گی. تو ملک کا تو بھٹا بیٹھنے جا رہا ہے. جنہوں نے جمہوریت کا نعرہ لگایا تھا, جو اس کے چوکیدار تھے, جو اس کے وفادار تھے, جو اس کے پہرے دار تھے, ان سے اب جا کے پوچھیں کہ بھائی جمہوریت نے دے دیا ہے, کیئر ٹیکر میں انریسٹ تو نہیں تھا پاکستان کے اندر, ڈالر کٹیل کیا ہوا تھا چیف نے, اسمگلنگ روکی ہوئی تھی, عام چیزیں جو تھی وہ برداشت میں تھی, لوگ 24% انٹرسٹ کے اوپر بھی بزنس کرنے کو تیار ہو رہے تھے. لیکن جنہوں نے جمہوری نظام ہمیں دیا ہے تحفے کے طور پر, جن کا آئین اور قانون ماننا تھا, جو پنجاب میں بھول گئے تھے, اور جب صبح 11 بجے 6 پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو 7 بجے 9 پڑھ لیتے ہیں, تو اب ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی عوام کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, وہ تباہ اور برباد ہو گئے ہیں. تو اب ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ ہم آپ کے شو پہ اندھے ہو جائیں, گونگے ہو جائیں اور بہرے ہو جائیں, تو پھر تو پاکستان بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن فیصل صاحب 2 روز پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا, اس نے تو اس جمہوری ٹرانزیشن کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی, ایک حکومت آ چکی ہے, عدم استحکام پیدا نہ کیا جائے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے تاکہ معاشی سٹیبلٹی آئے. تو وہ تو انڈورس کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا کام تھا سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کر دی, تو انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب 77 بلین آپ نے خرچ کیے ہیں, تو 77 بلین کا آپ نے نقصان کر دیا ملک کا. اور مزید جو فرسٹ 7 ڈیز یا 5 ڈیز کے اندر جو عشائیے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ باقیوں کا تو روٹی جو چنا مل رہا تھا. اگر یہ پارٹیز حکومت نہ ہوتی تو دوسری طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ تو ہم جیتے تھے, 180 سیٹیں تو ہماری تھی, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, ان کی حکومت ہونی چاہیے تھی تو بہتری آتی, کیا ہوتا پھر؟ دیکھیں وہ تو چاند پہ حکومت بنا سکتے ہیں, اور وہ قوم 45 اور 47 کے اندر چنے ہی کھا سکتے ہیں اور چنے ہی کھائیں گے. 2-4 کو شاید مل جائے. اور جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ بلینکو لگ گیا اور یہ ہو گیا اور فارم 45 میں تبدیلی ہو گئی, تو ٹیمپرنگ 18 میں بھی ہوئی تھی, وہ نزاکت کے ساتھ ہوئی تھی, لیکن ہوئی تھی بھرپور طریقے سے ہوئی تھی, دبا دب ہوئی تھی. نزاکت کے ساتھ 13 میں بھی ہوئی تھی. تو اس طرح نزاکت نہیں تھی نا, ٹھیک ہے. تو پھر تو صحیح کہہ رہے ہیں نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں وائٹو ہے, یا پہلے بھی وائٹو ہے. میں ابھی ایک سمرائز کر رہا ہوں چیزیں, ڈاکیومنٹ سارے, اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا 13, 18 اور 24, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 13 کے اور 7 کے بھی پینڈنگ کیسز ہیں پاکستان کے اندر الیکشن سے ریلیٹڈ. تو اس ملک میں مردے کا ووٹ ڈلتا ہے. اب اس ملک کے اندر فارم 47, فارم 45, کانسٹیٹیوشن, آئین, قانون, کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں ہے اس ملک کے اندر؟ ہے ہی نہیں. جب نظام ہی نہیں ہے عدل انصاف کا, تو آپ کیا بات کریں؟ آپ صبح آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں 6, رات شام کو 7 بجے مجھے بلا کے کہتے ہیں 9, 6 اور 9 کے اندر ہی گھسے ہوئے نا. آپ کو یہ حکومت اب جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ 2/3 میجورٹی, یہ چلتی بھی نہیں نظر آ رہی کیا؟ سر دیر از نو کوشچن. دیکھیں اس میں آپ یہ مجھے کہیں کہ اگر میں 2-2.5 سال, 2 سال, 1.25 سال, میں تو خیر اب 2 سال کے اس میں نہیں ہوں, اس سے پہلے ہی پھٹا بیٹھ جائے گا. بٹ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اس نظام کو شاید اس طرح چلا لے کہ فیڈریشن کے اندر یا باقی جگہوں پر پیپلز پارٹی رول پلے کرے گی, یس آئی وڈ ناٹ مائنس دیٹ. مجھے بالکل اب نظر آ رہا ہے 3 دن آپ کو اسمبلی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان ہاؤس چینج نظر آ رہا ہے. اسمبلی بھی مشکل ہے, لیکن اگر اس مشکلات کے اندر اگر آسمانی طاقت آ جائے, سب اتر جائیں, سب آ جائیں بیچ میں سنبھالنے کے لیے کوشش کر لیں, تو شاید نظام کے اندر
چینج ہونے کے بعد چل پائے گا. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں فیصل صاحب تو پھر لوگ اس کو صرف ایک تجزیے کے طور پہ نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے, ویل انفارمڈ انفارمیشن ہے. تو کیا یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ پرسیپشن کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی وہ اطلاعات نہیں ہوتی جو ہمارے اور آپ جیسوں کے پاس ہوتی, کیونکہ ہم گراؤنڈ سے چکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جب پولیس کو, ڈی سی کو, ایس پی کو, ڈی آئی جی یا ڈی ایس پی کو فون کرتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں گراؤنڈ میں یہ ہے. تو اگر آپ مجھ سے پنجاب کے سیٹس کی فگرز لیں تو میرے پاس تو گراؤنڈ ورک تھا, میرے پاس رپورٹس نہیں تھیں. میں نے تو جو بات کی وہ گراؤنڈ ورک کے اوپر کی. میں نے جو تجزیہ آپ کو کیا تھا 6 مہینے پہلے زرداری صاحب کا, میں پولیٹیکل انالیسس کر رہا تھا. میں نے بھی سسٹم کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. میں ایم این اے بھی رہا ہوں, سینیٹر بھی رہا ہوں, فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں, اور ہر چیز ہی دیکھی ہے. سسٹم کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور اب سسٹم کے اندر سسٹم کو کھیلنا بھی سیکھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے یہ کیا سسٹم نے ایک پلٹی کھائی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان تو کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی بیٹھ کے کہہ رہی ہے نون لیگ کو کہ ہمارا 100% ووٹ جو ہے مینڈیٹ ہمارا جعلی ہے, وہ کہتے ہیں صدر کو ہم نہیں دیں گے ووٹ. یہ تبدیلی کیسے آ گئی ایم کیو ایم پاکستان کی تھنکنگ میں؟ دیکھیے یہ تبدیلی ایسی تھی جتنے آپ شہزاد صاحب ہیں اور میں فیصل ہوں. مطلب یہ انڈرسٹوڈ سی چیز ہے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ٹرم ڈکٹیٹ کرے گی کہ ہم اصول کے اوپر نہیں ووٹ دیں گے. آپ کل دیکھیں گے سب انرجی سے زیادہ دیں گے اور گلے بھی زیادہ شوق سے ملیں گے کہ دیکھیں ان کے پاس بھی صوبہ سندھ میں کوئی گنجائش پتہ نہیں ہے, انہوں نے اندر جانا ہے. تو یہ بدر وارنے کے اندر سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, تو وہ نہیں چاہیں گے وہاں ان کو ملے. تو یہ انڈرسٹوڈ, یہ اسٹیٹمنٹس ہم کچھ اور دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے شہزاد صاحب کہ اب یہ جو پبلک ہے نا وہ اس ڈرامے کو جان گئی ہے. ہم جس کو گالی دیتے ہیں اس کا بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بندر بانٹ کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے ساری پی ڈی ایم 2 بنا دیں, پی ڈی ایم 3 بنا دیں, سب کچھ کر دیں, عمران خان صاحب کو بھی لے آئیں گورنمنٹ کے اندر, دوست بنا دیں. پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی کو نہ روٹی مل رہی ہے, نہ دودھ مل رہا ہے, نہ چاول مل رہے ہیں, نہ عوام نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ مجھے یہ تجزیہ لینا چاہتے ہیں کہ میں آنکھ پہ پٹی باندھ لوں, کان سے بہرا ہو جاؤں اور گونگا ہو جاؤں اور پاپولر ویو کے اندر کہوں سب دبا دب اچھا ہے, سب برا ہے, سب برا ہے, سب برا ہے, سب برا. کیا عمران خان کے لیے بھی سب برا ہے؟ کیونکہ آج فیصل جاوید صاحب نے کہا اور دیگر ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے یا ان کا رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دیے گئے, جیسے حیدر مہدی یا عادل راجہ کو انہوں نے کہا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو. تو کہیں بات چیت ہو رہی ہے, کیا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے شہزاد صاحب, نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. یہ کوئی ڈیل نہیں, نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے. تو یہ تو میں آپ کے توسط سے بتا دوں, ان پاپولر ہے, شاید لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن میں تو بتا دیتا ہوں بھائی اس آدمی کو کینسر ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ پتہ نہیں جیے گا نہیں جیے گا, میں تو کہتا ہوں بھائی اس کو یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو نہ ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. دیکھ رہے ہیں کھڑکی سے, سب مانگ رہے ہیں, چاہ رہے. اچھا کیا انہوں نے اپنا کو ڈسٹنس کیا ہے ایسی کیمپین سے. بٹ 9 مئی کے اندر اگر آپ بات کریں تو اگر لا بھی امینڈ کرنا پڑا تو 9 مئی کے اوپر بہت روتھلیس سختی ہونے والی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے, اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس کا ٹیسٹ ٹرائل بھی آرمی کورٹس ہی کرنی چاہیے اور وہی کریں گی. پیپل لائک اٹ, پیپل ڈونٹ لائک اٹ. کسی نے باپ بننے کی کوشش کی تو اس کو بھی بتا دیا جائے گا کہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھیل بھی نہیں ملے گی. تو جو محسن نقوی صاحب کا نام چل رہا ہے کہ وہ وزارت داخلہ میں آنے والے ہیں, از اٹ ٹرو؟ ایسا ہی ہے؟ اگر آپ محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ میں آتے ہیں, وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بھی بن جاتے ہیں, ککڑ صاحب بھی 5-10 چیزیں لے جاتے ہیں, تو مجھے تو اس سے نہ نان ملے گا, نہ روٹی ملے گی, نہ چائے ملے گی, نہ دودھ ملے گا. تو اگر 250 لوگوں کو آپ دے رہے ہیں سب کچھ, تو 2 آدمی اگر ہمارے دوست ہیں ان کو بھی دے دیتے. تو اسد کیسے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب ایک سگنل ہے کہ حکومت صرف کہہ رہی ہے بات چیت کرنا, لیکن وہ موڈ میں نہیں ہے, تو ہم بھی پھر نہیں کریں گے بات چیت. دیکھیں ان کے پاس تو نہ کوئی چوائس ہے نہ کوئی آپشن ہے. ان کا ایم کیو ایم کی والا اسٹانس ہے کہ ہم دیں گے نہیں اور دیں گے. تو اسد کیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں, وہ اندر خانے کیا بات کر رہے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, جو خان صاحب کو پہلے بیچ کے خان صاحب کو اس نہج تک لائے, وہ خان صاحب کی مزید تباہی آج کے دن بھی کر رہے ہیں. اور شاید زندگی میں یہی کام رہ گیا ہمارا کہ ہم ان کو بھی ایکسپوز کریں گے, وقت آنے پہ وہ بھی کر دیں گے. آپ تو پہلے بھی کہتے رہے نا کیڑے سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا, کافی تو ہٹ گئے, تو ابھی بھی ہیں کوئی ایسے؟ ابھی بھی ہیں. اب جو نئے کیڑے ہیں, گٹر کے کیڑے جو ہیں, فصلی بٹیرے جو ہیں, ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. نہیں, میں تو مہذب لفظ میں اگر ہم کہہ سکیں, نہیں تو کوئی ڈبل ایجنٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں؟ سر یہاں تو ٹرپل ایجنٹس ہے. ڈبل تو بہت چھوٹا ورڈ رہ گیا. اور دوسرا یہ کہ شہزاد صاحب, گٹر از ناٹ اے بیڈ ورڈ, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر بغیر ڈھکن کے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ وی لیو تھرو دیم. تو کیڑے میں جو تو کیڑے پہ اختلاف تھا, کیڑے بھی مارنے کے لیے آپ رکھتے ہیں نا, کیڑے بھی آپ مارنے کے رہتے ہیں, ہم مثال دیتے ہیں نا, وہ دشمن ہے,
انڈیا دشمن ہے, آپ نے میرے ساتھ دشمنی کی. لیکن فیصل صاحب سیاسی تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا, اور آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی پاپولر پارٹی ہو اس کے ساتھ ہاسٹیلٹی کو کم کیا جائے, کیونکہ ایسے نظام نہیں چل سکتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں طرف سے ابھی نہیں تو آنے والے وقتوں میں ہاسٹیلٹی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جب نواز شریف صاحب لنڈن سے پلیٹلیٹس ٹھیک کرا کے نکلے اور ان کو کورٹ نے جا کے سب چیزیں بیل ویل دے دی اور وہ مینار پاکستان جا رہے تھے, تو تب تک وہ وزیر اعظم تھے, پلٹی کھا گئی چیزیں. جب وہ گئے تھے تو نہیں لگ رہا تھا وہ واپس آئیں گے. جنہوں نے ان کو اشتہاری کیا تھا انہوں نے کلیئر کر دیا. کل ماشاءاللہ سے ان کو دونوں بیٹوں کو بھی ان کی سزا بھی سسپینڈ کر دی گئی ہے. تو ماشاءاللہ سے جمہوریت نے آتے ساتھ پاکستان کو ریلیف دے دیے, دینا شروع ہو گئے. تو یہ واپس کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہو سکتا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو یہاں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس ملک کے اندر مردے کا ووٹ ڈلتا ہوں, کیا ناممکنات میں سے کوئی چیز نہیں ہے دنیا پاکستان کے اندر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایز آف ناؤ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے, اور معاملات اور سختی طرف جائیں گے. میجر سختی ہونے جا رہی ہے 9 مئی کے اس اعتراف میں.